بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دیتا ہے، ہر زبان پر ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے، اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیزوں، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل چاہتے ہیں ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف زبان پر کہی جاتی ہے بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء، مقربین بارگاہ الہی کے زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو کوئی اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں، آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر شرک کی تاریکی کو حیران کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھی، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذیتیں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر اور سمیہ کی شہادتیں، سب اسی تسبیح کی سبب تھی۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، جتنے بھی اصلاحی تحریکیں پر برپا ہوئے، ان سب سے زیادہ کامیابیاں پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدتوں میں بگڑا ہوا، رسم رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا، ظلم جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود، ظلم کا بازار گرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسی پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلانی جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، ان کے رسومات، معاشرات بت پرستی پر بنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا، بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔
یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وقت تھا جب کہ مکہ کے مشرکین کا ظلم جبراً عروج پر تھا۔ ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا، دار ارقم کو مرکز بنایا، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کی، صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، ترجمہ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان سے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ایک سخت دن آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کی سخت مخالفت ہو گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، شاعر، کہانت کرنے والا جیسے القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے، یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطعہ شعیب ابی طالب، جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا، لات و عزیٰ کا پکارو، لیکن بلال کہتے، احد احد۔ حضرت خباب کی پیٹھ پر دیکھتی ہوئے کوئلے رکھے گئے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ طائف تشریف لے گئے، شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا، عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ جب مکہ میں ظلم ستم حد سے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار سور میں حضرت ابو بکر کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اسی تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ظلم ستم کی انتہائی کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت کے حق کو چھوڑا، نہ ہی آپ کے صحابہ اہل بیت نے اس تصدیق کو چھوڑنا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا۔ آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیابی رکھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت، اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت، اخلاص جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، دین کے راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں، اندھیرا اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، جو والدین واقعی دل سے چاہتے ہیں ان کی اولاد دنیا میں کامیابی ہو، عزت پائے، نیک ہو، با اخلاق ہو، ہر جگہ ان کا نام روشن ہو، لیکن ان کے اولاد کی مثالیں دین، ان کے اولاد جب کسی مجلس میں جائے تو سرائے جائے، جب کسی محفل میں بیٹھے تو سب کی توجہ ان کے طرف ہوں، جب کوئی ان کے بچوں کا نام لے تو عزت سے لے، ہر امتحان میں سرخ رو ہو، ہر میدان میں نمایاں ہو، دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھے، رزق میں برکت ہو، تعلیم میں کامیابی ہو، بلندی ہو، سب سے بڑھ کر وہ دین پر بھی قائم رہیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی دعاؤں کا اثر ان کے بچوں کی زندگی میں نظر آئے، ہر پریشانی ان سے دور ہو، ہر میدان میں اللہ ان کا مددگار بنے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، ان کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کا دل قرآن سے جڑا رہے، ان کا تعلق مسجد سے قائم ہو۔ والدین جب ان کی طرف دیکھیں گے تو دل سے شکر ادا کریں، اللہ نے ایسی اولاد دی جو دنیا اور دین دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ ہر اس ماں باپ کا خواب ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے بعد ان کے اولاد کا نام روشن کریں اور وہ نیکی کا ذریعہ بنے۔ تو والدین، وہ تمام والدین جو دل سے چاہتے ہیں ان کے اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، ہر میدان میں سرخ رو ہو، دنیا دین میں بلند مقام پائے، اس تسبیح کو اپنے معمول بنا لیں۔ وہ تسبیح جس کے ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسی عزت عطا فرماتے ہیں، مخلوق خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے، لوگ اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، دلوں میں اللہ اس کے لیے محبت ڈالتے ہیں، دنیا اس کے نام سے واقف ہونے لگتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے ایسے مبارک کلمات پر مشتمل ہے، جو شخص اسے روزانہ پڑھتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہے، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے، اور جو مقصد دور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ قریب آ جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کا بگڑا ہوا مقدس سنوانے لگتا ہے، عزت عظمت اس کے قدم چومنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر خاک میں بھی پڑا ہو تو اللہ اسے اٹھا کر سونا بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہو وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہو وہ کھلنے لگتے ہیں، دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل، دماغ، زندگی اللہ کی رحمت سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دے، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص یعنی عظیم تسبیح ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس ذکر کو کریں، کم از کم 100 بار، اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے گھر پر نازل ہو، دل نرم ہو، رشتے جوڑیں، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا وہ ودود جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت، لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رفیع جو عزت بلند عطا فرمانے والا، یہ اسم مبارک مقام مرتبہ بلند کرتا ہے، یا نافی بھی ضرور پڑھا کریں جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت، اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے دل علم، ہدایت، روشنی سے بھر جائے، یا نور کو بھی ورد میں شامل کریں، یہ دلوں کی روشن کرتا ہے، گھروں میں تاریکی کو دور کر دے، دل دماغ کو روحانی روشنی عطا کر دے۔
یہ تمام اسماء حسنہ جو اللہ کے نام ابھی آپ کو بتائے ان کا اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور مجرب برکتوں سے بھرپور نام ہے، ان کو معمولی بنا لیں، روزانہ کے معمولی میں شامل کر لیں۔ یقین رکھیں اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ افضل عمل ہے، آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، آپ نے اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اصول ثواب کے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو آپ نے آخر میں پہلے کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ورد یا رفیع یا نافی یا نور کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کی ورد کرنا ہے جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید کی برائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمات میرے لیے دنیا مافیہ سے بہتر ہیں۔ اس عمل، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر جگہ آپ کے اولاد کی کامیابی چرچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا کرے گا اور ان کی تمام مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قیمتی بدل دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، اولاد کے نصیبوں کو جگا دیتی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت، رزق، محبت، کامیابی کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اخلاق، اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا اسے عزت دیتی ہے، آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد فرما برداری ہوتی ہے، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، زندگی میں سکون برکت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی ذکر میں دنیا آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے
99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق